ٹھیک ہے. جس نے جانا ہو ذرا جلدی چلا جائے تاکہ وقت بچ جائے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے. اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، سلیمان کو فخر سلیمان، یعنی بے زر کو ابو ذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز. کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو ہور بنایا. دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم ترین اللہ بصدق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، عزاداروں کو اس فرش عزا پر تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. بانی مجلس واجب الاحترام جناب ڈاکٹر حفیظ خاور صاحب کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو. مولا کائنات میرے واجب الاحترام ڈاکٹر صاحب کے گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ ان کے والد گرامی اور ان کے برادر عزیز کو جوار آل محمد میں مقام عطا فرمائے. جتنی جائز مرادیں، جتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں سانس لے رہے ہیں، حسین بادشاہ کا اللہ ذکر حسین کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. ایک صلوات اتنی بلند پڑھی ہے جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے. اللہ اجازت ہے، میں نوکری کا تھوڑا سا میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں، تو میزبانوں کی طرح بس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کوئی طولانی مجلس نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں، بس 2 یا 4 جملے اور 2 یا 4 مصرے فضیلت آل محمد کے، اور اس کے بعد ذکر حسین. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ نے، اور جو سمجھے وہ بولے ویسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے. چونکہ آج 10 رجب ہے اور اسی حوالے سے ہی فضائل کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بہت سلجھا ہوا مجمع میرے سامنے، یہاں پہ لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ماشاءاللہ صبح سے آپ مجلس اعزا میں ہیں، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، گرمی کی شدت بھی دن بھر رہی، لیکن اختتامی دعا کا وقت ہے. ساتھ دو گے تو اطمینان بڑا ہوگا. چونکہ لڑ جھگڑ کے داد لینا میری عادت نہیں ہے، میں نے صرف فضائل پڑھنے ہوتے ہیں. دل چاہے تو پھر میرا ساتھ دینا ہے، جبراً کوئی نہ بولے، بے شک چھٹی دے رہا ہوں اس کو. 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے. چلے میں چہرے دیکھ لوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ آمادہ ہیں. دوسرا جملہ سنیے گا، جس کا ایک تبسم
71 تلواروں کے برابر، اسے کائنات میں اصغر کہتے ہیں۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ اختتامی دعا ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں حماد اہل بیت کے، جتنی مرتبہ پڑھوں اتنا کم، جتنی مرتبہ آپ سنیں اتنا کم، جتنا آپ داد دیں اتنا کم، جتنا میں تسلی سے پڑھوں اتنا کم۔ شعر ایسا ہے جتنی داد دو اتنا ہی کم ہے، جتنا بولو گے میں سید آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ بظاہر 2 مصرے ہیں لیکن بہت بڑی بات 2 مصروں میں بند ہے۔ کلندر لوگ تھے، ان پہ الہام اترتے تھے، ہم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم صرف دہرانے کے لیے دنیا میں آئے۔ شعر سنیے گا، دل میں رکھ کے تولیے گا، دل بولے تھکن اتر جائے تو پھر ساتھ دینا ہے، ورنہ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، چلے میں ہاتھ دیکھ لوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس توجہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، ابھی دوسرے مصرے کے لیے آپ آمادہ ہی نہیں ہیں، اور مصرع بہت بڑی ہستی کا لکھا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد علی پور چٹھا والوں، مولا آپ کو زندگی دے، یہی حق بنتا ہے جیسے آپ نے ساتھ دی ہے۔ میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کے عقیدوں کو، آپ کی مودت کو، آپ جیئیں اور آپ آباد رہیں۔ بسم اللہ سے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ تاریخی مجمع ہے، تاریخی اجتماع ہے، تاریخی جلسہ ہے، تاریخی تاریخ ہے۔ 1 جون بڑی مشہور ہے، پورے پاکستان کا اجتماع ہے، علی پور چٹھا کے ارد گرد کے حضرات تشریف فرما ہیں، اور بڑے سلجھے ہوئے اذہان میرے سامنے ہیں، 4 مصرے پڑھنے ہیں۔ تھکن اتر جائے تو سید کے حق میں دعا کر دیجیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر، آپ کا اپنا نصیب۔ مقام شہزادہ علی اصغر بتا رہا ہوں، پہلے کا ہے چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج بھی ہے، باب مراد بھی ہے، مرادوں کا دروازہ بھی ہے، حاجات کی قبولیت کا ہمیں تسلی بھی باب الحوائج کے دروازے پہ ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، شہزادے کے دروازے پہ آ کے دستک دو، اگر قبول نہ ہو تو پھر مجھے کہنا میں سید زادہ منت کر رہا ہوں۔ 4 مصرے تسلی سے سن لو، اگر کوئی بھی ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا مجھے مانگی ہوئی تاثیر پہ ناز کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ 4 مصرے کیا ہے؟ مقام علی اصغر بتا رہا ہوں، جو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہو، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ میری نگاہ ہے ایک ایک چہرے پر، کسی نے بے نیازی کرنی ہو بے شک چھٹی لے لے، بے شک نہ بولیے گا، دل نہ بولے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، جیتے رہے۔ نعرہ تب سنوں گا جب رگوں سے پھوٹے گا، ٹوٹا ہوا نعرہ نہ لگے گا نہ میں سنوں گا۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا۔ سارا دن آپ نے مجلس سنی ہے، 4 مصرے دل میں رکھ کے تولیہ کا نو کر کے، دل بولے تو پھر بولنا ہے، اور محسوس ہوگا کہ نعرے کی گونج اگر اتنی بلند ہوگی نظر تک پہنچے تو پھر سید کے حق میں دعا کیجئے گا۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توضیح پیش نہ کروں تو باب علم کا بھکاری کیوں کہلاؤں؟ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ کیوں کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو بلند ہوتے ہیں ذکر میں، مطمئن ہو گیا ہوں میں۔ بسم اللہ۔ علی پور چٹھا والا چیلنج ہے عقیل محسن نقوی کا، جو زندگی میں نہیں بولا اس کے بولنے کی ضمانت دے کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ پہلے یہ خیال سنا ہو کوئی نہ بولے، پہلی مرتبہ کسی ذاکر حسین سے خیال سنے، پھر بولنا ویسے جیسے حق بنتا۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے فضیلت؟ کسی کی جرات ہی نہیں، میں اپنی بساط کے مطابق شعر پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے۔ پہلے موالی سے آخری موالی تک، پہلے حسینی سے آخری حسینی تک صرف توجہ چاہیے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر
کبھی اذان اکبر سے کم جیتے رہیں، زندہ و سلامت رہیں، آپ نوکر ہوں آپ کا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، نوکر ہوں، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے کہ انصاف پسند مجمع بیٹھا ہوں، میری توقع سے بڑھ کے آپ نے نوازا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خامشی بھی۔ اذان اکبر سے ایک صفت ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی، نوجوان خاص طور پر توجہ رکھیے، جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں نے دنیا نہیں کہا، کائنات میں۔ وہ صفت سنیے، میں چہرے پڑھ لوں گا، مجھے مزید پڑھنا ہے فضائل یا نہیں پڑھنا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ پچھلے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف سن بھی لوگے، آپ کا بیٹھنا اس وقت عبادت ہے۔ جتنے بیٹھے ہوئے سارا دن آپ نے گرمی مجلس سنی ہے، آپ کا بیٹھ جانا عبادت۔ یہ ذکر کا موضوع ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، صفت کیا ہے جو کائنات میں صرف شہزادے کے پاس؟ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ میں نے داد کی لالچ میں کبھی کچھ لکھا ہی نہیں، لکھتا ہی ان کی رضا کے لیے۔ جو لفظ بہتر لگتے ہیں، جو سلیقہ مجھے پسند ہے، میں اسی سلیقے پہ لکھتا ہوں۔ کبھی داد کے لالچ میں چھوٹا لفظ لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ ہر بندہ بولتا نہیں ایسے اشعار پہ، وہی بولتا ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوتے، جو ادب سننے کا عادی ہوتا ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ میں نے ریاتی نمبر کبھی پسند کیے نہیں، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ میدان کے لیے گود میں، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں۔ میں نے پڑھ کے چلے جانا، شعر جنت تک بھول گیا تو تاثیر پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ مقام کیا ہے؟ ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار۔ یوں بولو پتہ چلے، فضائل سن کے بول رہے ہو، زندگی ہو تیری، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ حق ہے بولنے کا، میں کسی کا آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ جی۔ جن کی رگوں میں ولایت ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یا علی، نوکر ہوں، بسم اللہ۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ میدان کے لیے ناز کیا کرو کہ آپ عزادار ہیں۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہیے، توجہ، جبرن نہ بولیے گا، مجھے زبردستی کی داد اچھی لگتی نہیں ہے۔ ممبر بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، زبردستی کی داد بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دل بولے تو پھر بولنا ہے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ کربلا صبر مسلسل کی وہ منزل ہے جہاں، کربلا صبر مسلسل کی وہ منزل ہے جہاں، راہ پرخار کو گلزار کہا جاتا ہے۔ اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو۔ یا علی مشکل کشا، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ کربلا صبر مسلسل کی وہ منزل ہے جہاں، راہ پرخار کو گلزار کہا جاتا ہے۔ اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو، جس کا نوحہ سر بازار کہا جاتا ہے۔ توجہ، علی آپ کو عزت دے، میں ایک ایک ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ اگر کوئی بے نیازی کرے گا تو دکھ دے گا۔
شعر سنیے گا، میں نے ایک شعر کے لیے محنت کی ہے، پہلی مرتبہ علی پر چٹھا کی سرزمین پر یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ضائع ہوں گے تو دکھ ہوگا۔ اب تک آپ نے جو سنا ہے وہ ایک طرف، آج میں ایک ڈگری آگے بڑھ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی پور والے اس شعر کے ساتھ انصاف کتنا کرتے ہیں، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، کربلا صبر مسلسل کی وہ منزل ہے جہاں راہ پرخار کو گلزار کہا جاتا ہے، اس کے دشمن بھی تبرہ بھی سرے عام کرو، جس کا نوحہ سرے بازار کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے حماد اہل بیت کو سنا ہے وہ میرے شعر کی تائید کریں گے، اس کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا ہوں عقیدے کی زبان میں جس کو خوشبوئے میسا میں تمار کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جئیں، کس قدر صاحب مطمئن کر دیا علی پور والو، آپ نے یقیناً مت سمجھا تھکے ہوئے ہو، لیکن آپ انتھک لوگ، مولا آپ کے جذبوں کی حفاظت فرمائے۔ اب تک آپ نے منکر کی ڈیفینیشن سنی ہے، پڑھا ہے، شعر ہے عقیدے پر، جن کا عقیدہ بلند ہے وہ صرف توجہ کریں۔ آپ نے منکر کی ڈیفینیشن سنی ہے، میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ میرا ساتھ دے وہ بولے، جس کا دل گواہی دے وہ بولے، جس کا ذہن اجازت دے وہ بولے۔ نہ کمزور عقیدوں سے گفتگو ہے، نہ گفتگو کرنے کا مجھے شوق ہے، میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں جن کے دل میں علی آباد ہے۔ اس کا بیٹا ہوں عقیدے کی زبان میں جس کو خوشبوئے میسا میں تمار کہا جاتا ہے، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا۔ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو، مولا آپ کو زندگی دے، آپ زندہ و سلامت رہیں گے، حق بنتا ہے بولنے کا، ویسے آپ بولو بسم اللہ، بسم اللہ میں بھائی، زندگی ہو آپ جئیں، میرے لیے لاکھوں سے زیادہ ہے، آپ سلامت و آباد رہیں۔ بسم اللہ، علی علی زندہ و سلامت رہیں آپ، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جائے۔ جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ نہ دنیا علی کو چھوڑتی، نہ حسین جنگل میں قتل ہوتے۔ بڑی مشکل مجلس ہوتی ہے جس میں زہرا کے غریب کے مسائل پڑھے جائیں۔ میری ایک منت ہے عزاداروں سے، جس نے اٹھنا ہے وہ پہلے اٹھ جائے۔ جب حسین کے مسائل میں شروع کر دو نا، پھر کوئی نہ اٹھے۔ جس نے جانا ہو اسے چھٹی دے رہا ہوں، بے شک کوئی کام ہو، جلدی ہو، جسے گھر کا خیال ہو، جس نے جانا ہے وہ بے شک چلا جائے۔ لیکن جب کائنات بچانے والے کا میں مسائب شروع کر دوں نا، تب نہ اٹھیے گا، چونکہ اس مضمون کو سنتے ہوئے جلدی تجھے ہونی نہیں چاہیے، چونکہ حسین نے کسی موڑ پہ جلدی نہیں کی۔ وہ اکیلا تھا، مارنے والے ہزاروں تھے، اور یہ تیرا رونا کوئی منت نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، تم تو اپنی بقا کے لیے روتے ہو، ورنہ حسین کو تو کائنات روتی ہے۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ حسین کو جنگل روئے ہے، حسین کو آسمان رویا ہے، حسین کو زمین روئی ہے۔ آپ اور ہم نہیں روئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رونے کے لیے فرشتے بہت ہیں، لیکن یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ سیدزادہ،
بڑی تاکید کر رہا ہوں، یہ ذکر ہے قرآن سے کم نہیں، ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ جتنا رو سکتا ہے حسین کو اتنا رویا کر، چونکہ زہرا کے غریب بیٹے کا اپنا فرمان ہے، اے میرے شیعو میرے غم میں رویا کر، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ مولا تیرے آنسو اور تیرا پرسہ قبول کرے میرا بھائی، میں وہ غریب ہوں اللہ اکبر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، تم 1400 سال بعد سن کے رو رہے، کتنا رویا ہوگا وہ غریب جس نے 2 پہر میں 71 لاشیں اٹھائیں؟ کبھی اکبر کو اٹھاتے ہوئے رویا، کبھی اصغر کا تیر نکالتے ہوئے رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے رویا۔ میں نے خود گنہگار آنکھوں سے ایک روایت پڑھی ہے، اگر نہ پڑھوں تو بخل ہو جائے گا، 4 آنسوؤں کا اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا ہے نا غریب، سب سے پہلے غریب نے جوان بیٹے کا سر رکھا اپنی جھولی پہ، ارادہ کیا اپنی ابا کے دامن سے علی اکبر کا چہرہ صاف کروں، خاک اور خون کو چہرے سے پوچھ لوں۔ علی اکبر نے آنکھیں کھول کے باپ کا چہرہ دیکھا، آواز ہے بابا میرے چہرے سے مٹی صاف نہ کر، ایک لمحے کے لیے سر جھکا، میں تیرے چہرے سے مٹی صاف کر دوں۔ اللہ جانے کتنے مقامات پہ گرا ہے، کتنے مقامات پہ سنبھلا ہے۔ آواز اکبر جس کے تیرے جیسے جوان مارے جائیں وہ کئی مقامات پہ گرتا ہے۔ یوں آیا اکبر کی لاش پہ۔ اب ایک جملہ اور بھی سن لے، بات آ گئی ہے تو کنجوسی نہ کرو۔ بڑی مشکل سے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بایاں ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے، دایاں ہاتھ برچھی میں ڈالا۔ کائنات میں حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ سن کے دل میں سے اگر پانی نکل کے آنکھ میں ہے، سید کے حق میں دعا کرنا۔ دایاں ہاتھ برچھی کے پھال میں ڈالا، یا علی کہہ کے برچھی ہلائی، اللہ کا عرش ہل گیا، 1,24,000 پیغمبروں کی قطار لگ گئی۔ حسین نے برچھی کو ہلایا، یہ ایک ملعون نے ارادہ کیا حسین کو تکلیف دو، اس نے وہیں سے کمان کھینچی، ایک وزنی تیر چھوڑا جو حسین کے پہلو میں لگا۔ ایک ہاتھ اکبر کی برچھی میں تھا، ایک ہاتھ پہلو کے تیر میں ڈالا۔ 1,24,000 پیغمبر نے رخ پھیر لیا، محمد نے بطول کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آواز یا زہرا تجھے خیمے لے چلوں، یہ صرف حسین کا کام۔ کسی کا حوصلہ حسین جتنا نہیں ہے۔ اکبر کی لاش پہ، کبھی قاسم کی لاش پہ، کبھی اصغر کے لاشے پہ۔ میرے چھٹے معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا یہ سب سے زیادہ مشکل کس لاش پہ پیش آئی ہے؟ کیونکہ کوئی مومن کہتا ہے علی اکبر کے لاشے پہ، بڑی تسلی سے مصحف سنیے گا، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے قاسم کی لاش پہ چونکہ 13 سال کا جوان بھتیجا تھا، کوئی کہتا نہیں عباس کی لاشے پر چونکہ بازو قلم ہو چکے تھے، جوان بھائی تھا، اٹھانا مشکل تھا۔ معصوم اتنا روئے ریش بھیگ گئی آنسوؤں میں۔ آواز ہی نہ اکبر کے لاشے پہ، نہ قاسم کے لاشے پہ، نہ عباس کے لاشے پہ، سب سے زیادہ مشکل پیش آئی ہے اصغر کی لاش پہ۔ مومن قدموں سے لپٹ گیا، مولا باقی جوان تھے، یہ تو کم سن شہزادہ تھا۔ آوازی نہیں، تم جو نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں۔ آوازی مولا ہمیں بھی وہ راز بتا دیجئے گا کتنی مشکل پیش آئی۔ آوازی ہر شہید کی لاش پر جب حسین پہنچے ہیں تو میرے نانا کی شریعت ہے کہ جب بھی کوئی مرنے والے کے قریب ہو کوشش کرے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے منہ میں ڈالے تاکہ ہونٹ تر ہو جائیں، روح آسانی سے پرواز کرے۔ میرے دادا حسین، یہ جملہ تسلی سے سنیے گا، میرے دادا حسین کے پاس پانی ہوتا نہیں تھا، حسین سر رکھتے تھے جھولی میں، جب شہید آخری ہچکی لینے لگتا حسین رخ پھیر لیتے تاکہ اس کی پیاسی روح نکلتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگلا جملہ تیرے ماتم کا اگر تو نے بخل نہ کیا، غازی کے علم کی قسم، معصوم رو کے کہتے ہیں ہر شہید پہ حسین کامیاب ہوا۔ اصغر کے گلے سے تیر کھینچا، اصغر نے آخری ہچکی لینے کی کوشش کی، حسین نے رخ پھیرنے کا ارادہ کیا، یا دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ داڑھی پہ آئے، آواز آئی بابا رخ بعد میں پھیرنا، پہلے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لے۔ آواز آئی بابا ہر شہید چل کے آیا ہے، تیری منت ہے
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر شہید چل کے آیا، بابا تیرا شکریہ تو مجھے اٹھا کے میدان میں لے کے آیا۔ مشکل ترین لاش علی اکبر کی، اکبر سے مشکل لاش علی اصغر کی، علی اصغر سے بھی مشکل لاش ہے قاسم کی۔ علامہ آذر زنیدی صاحب فرتک دے کہ قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، ماں نے خیمے سے دیکھا تو قاسم تھا، حسین نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو قاسم تھا۔ معافی دینا جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہو جن کی جوان اولادیں ہیں، قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، زین سے زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ مجھے ایمان سے بتا، سارے دن کا تھکا ہوا حسین ہو، 13 سال کا بھتیجا ہو، ریت پہ تقسیم ہو جائے۔ میں نے یہی تاریخ میں پڑھا ہے، بڑی تیزی سے چلا، ادھر قریب آیا، قریب آ کے مقتل میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا۔ حسین رو کے کہا قاسم، قاسم کربلا کا غریب بلاتا ہے، مجھے جواب دے۔ قاسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آواز قاسم مجھے جواب دے، میں بیٹوں کی موت کا مارا ہوا ہوں۔ قاسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آواز کربلا کا نینوا کا غریب ہوں، مجھے جواب دے۔ قاسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آواز اکبر کا بابا بلاتا ہے، جواب دے۔ قاسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور جوانوں، اور کوئی ماتم کرے یا نہ کرے، تم سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ جب حسین نے دیکھا نا جواب نہیں آ رہا، اب ٹیلے پہ حسین چڑھے۔ آواز قاسم، امام وقت کی آواز ہے، جواب دے۔ لا رکھ قرآن میرے سر پہ۔ ادھر امام وقت کا نام آیا، ادھر 70 ٹکڑا زمین سے بلند ہوا۔ کہیں 3 میل سے آواز آئی، چاچا میرا سلام۔ کہیں 4 میل سے آواز آئی، چاچا میں یہاں ہوں۔ آواز آئی، کہاں سے جمع کروں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس آ گیا منزل کے قریب، زیادہ انتظار تجھے بھی نہ کرو۔ مارے گئے جوان، نادان مرا بیٹھا، اجڑ گیا زہرا کا غریب، تنہا بچ گیا حسین۔ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن دینا آسان۔ نہ عباس رہا نہ اکبر۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کسی کا نقصان ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہو؟ کسی کا بھی کوئی نقصان ہو جائے نا تو وہاں جا کے پوچھنے سے پہلے سب سے پہلے ایک جملہ کہا جاتا ہے، کیا ہوا؟ کسی کا بیٹا مر جائے تو پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، کسی کا مکان جل جائے تو پہلا جملہ یہی ہوتا ہے۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک تصویر پیش کی ہے 2 مصروں میں، قیامت خیز 2 مصرے، مسلح پر بھی آنسو چھلک پڑے تو دعا کر دینا مجھ سید کے حق میں کہ اکبر بھی نہ رہا، عباس بھی نہ رہا، قاسم بھی نہ رہا، اصغر بھی نہ رہا، اون محمد بھی نہ رہے۔ کربلا کی گرم ریت پر مظلوم چپ کر کے بیٹھا ہے۔ میر انیس نے لکھا، شاید یہی سوچ رہا ہوگا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ تنہا بچ گیا حسین۔ یا حسین، اجازت دو میں مسائل شروع کرنے لگا۔ آخری سلام کرنے کی غرض سے خیمہ گاہ کے قریب آیا، تیسرے خیمے میں قدم رک گئے۔ قدم کیوں رک گئے؟ ایک ضعیفہ کی آواز نے روکی۔ آواز کس کی؟ بی بی فضا کی۔ آواز کیا تھی؟ واہ غربتا، ہائے غریبی۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، بی بی فضا پہ نگاہ پڑی، قیامت کا منظر، مٹی پہ لکیریں کھینچ کھینچ کے کہہ رہی ہے، واہ غربتا، ہائے میری غریبی۔ کریم ابن کریم حسین خیمے کے اندر آیا۔ آواز اماں کیا ہوا؟ غریب تو میں ہوا ہوں، بیٹے میرے مارے گئے، جوان میرے مارے گئے، نادان میرے مارے گئے، بھتیجے میرے مارے گئے۔ آواز نہیں حسین مولا مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ آواز اماں کیا ہوا؟ آواز حسین آج ہر ماں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کیا ہے، میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا جو تجھ پہ قربان کرتی۔ تڑپ گیا کریم ابن کریم، رو کے کہتا ہے اماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس آج بیٹا نہیں ہے، میرے پاس آج ماں نہیں ہے۔ تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں۔ میں کربلا کے میدان میں جا کے کہوں گا، لوگو میں
मिर्जा का बेटा हूँ। तड़प गई ज़हरा की कनीज, तड़प के उठी, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला कहाँ मैं कहाँ आप, आपके लिबास तो जन्नत से आते हैं। नहीं अम्मा, नए लिबास वो पहनता है जिसके बेटे जिंदा होते हैं। मौला फिर क्या हुक्म है? आवाज़ी तबर्रुकात वाला संदूक खोल, अगर इमाम हसन की कोई पुरानी कमीज मिल जाए, हाय गुर्बत हुसैन की, 2 लम्हों के लिए मुझे ला दे, मैं पहन के मैदान चला जाऊंगा, हो सकता है उम्मत पुरानी समझ के छोड़ जाए। बीबी दौड़ी आके तबर्रुकात वाला संदूक खोला, इमाम हसन की बोसीदा कबा निकाली। जुमला सुन मातम का, जब बीबी ज़ैनब आलिया की निगाह पड़ी, आवाज़ी अम्मा क्या कर रही है? आवाज़ी तेरे भाई ने लिबास मंगवाया है। अम्मा कौन सा लिबास? आवाज़ी हसन की पुरानी कमीज। आवाज़ी अम्मा फिर यूं ना कहे हुसैन ने लिबास मांगा है, फिर मातम करके कहे कि हुसैन ने कफन मांगा है। मुझे अम्मा ज़हरा ने बताया था 10 मुहर्रम होगी, मातम कर ले, पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहे कौन मर जाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी होगी, हुसैन हसन की कमीज मांगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। समझना हुसैन का आखिरी सलाम है। तुम 14 सदियों बाद रो रहे हो। क़यामत का वक्त था ख़याम में, जब हुसैन के आखिरी सलाम का इल्म हो। कोई बीबी कहीं से उठी, कोई कहीं से उठी, 64 पर्दादार हुसैन के इर्द गिर्द जमा हुए। कोई हुसैन के हाथ चूमती, कोई कदम चूमती। हर बीबी ने विदा कर लिया। दूर खड़ी रही 4 साल की सकीना। हुसैन रो के कहते हैं बेटा तू नहीं मिलेगी। आवाज़ ही नहीं बाबा, जो भी जाता है वापस नहीं आता। आवाज़ सकीना क्या चाहती है? बाबा एक मरतबा सीने पे सुला। आवाज़ फिर जो मैं मांगूंगा वो देगी। आवाज़ हाँ बाबा आप हुक्म करें। आवाज़ सकीना ये है तेरी फुफ्फियों का खैमा, एक लम्हे के लिए सर से चादर उतार। जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ़ी देकर जुड़े हुए हाथ देखिएगा, सर से चादर उतार। 4 साल की बेटी ने चादर उतारी। आवाज़ थोड़ी सी खाक उठा के बालों में मिला। 4 साल की बेटी ने खाक बालों में मिलाई। क़यामत का जुमला है, अगर तूने समझ लिया। आवाज़ दोनों हाथ सर पे रख। सकीना ने दोनों हाथ सर पे रखे। आवाज़ 4 कदम दाएं जा, 4 कदम बाएं आ। आवाज़ बाबा ऐसे हुक्म क्यों दे रहा है? कहा देख तो लूं, जिसे 4 साल सीने पे सुलाया वो यतीम होने के बाद कैसे लगेगी? जब चेहरे पे तमाचे होंगे, जब दुर छिन जाएंगे, जब बचाने वाला कोई नहीं होगा। बिस्मिल्लाह, तैयारी कर तैयारी। शर्म करके वो रोता है जिसका कुछ बच गया। तेरे मुकद्दर में आजादारी है, रोया कर जितना रो सकता है। अभी आप हबीब रज़ा सुन रहे थे, मैं शाम इकट्ठे थे हम, जब मैं बीबी के दरबार पे गया ना, चेहलम वाले दिन 20 सफर को, मियां अंसर भट्टी साहब गवाह है मेरी इस बात की। वहां पर नोहा पढ़ा जा रहा था, जिसका एक मिसरा मैंने सुना, मैं तकरीबन 3 दिन तक रोया। मिसरा था बीबी सकीना का, बाबा से खिताब था, बाबा तेरे बाद मैं बेअमा हूँ, तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ, तेरे बिन मैं बेअमा हूँ, तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ। अगला जुमला क़यामत है। रो के बीबी कहती है बाबा तेरे बाद जिसने चाहा उसने मारा। मैंने पहले कहा तैयारी कर, हुसैन के मसाए पढ़ने मैंने, तेरी मर्जी है अगर तू चुप करके सुने तो, वरना सीने पे हाथ मार, सर पे मातम कर, पता चले मैं हुसैन गरीब की मजलिस पढ़ रहा हूँ और तू आखिरी मजलिस सुन रहा है दुआ के लिए। बाबा जिसने चाहा उसने मारा। इसी बेटी को देर तक सीने से लगाया। अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले, जहाँ फुफियाँ कहें सो जाना, फुफियों को तंग न करना, पानी न मांगना, सज्जाद का ख्याल रखना। अभी आप भाई से सुन रहे थे, पूरे बाजार में कहती रही सज्जाद घबरा नहीं, मैं सकीना तेरे साथ हूँ। जहाँ जंजीर तप जाते थे, रो रो के जालिम से कहती थी थोड़ा सा पानी दे दो, मैं पीने के लिए नहीं मांग रही, मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ सकता, जंजीर गर्म हो गए हैं, मैं भाई के जंजीरों पे डालूंगी। बेटी को विदा किया, बहनों का सलाम किया। करबला का गरीब उठा,
खैमे के दरवाजे के बाहर आया। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल चाह रहा है तफसीलन मसाइल पढ़ूं, छोड़ देता अगले जुमले पर 2 या 4 जुमले और पढ़ने। तेरी तसल्ली देख के लगता है तू रोने के लिए तैयार हो गया। खैमे से बाहर आया गरीब, मुर्तजज़ पे निगाह पड़ी, या हुसैन। 3 मरतबा दाएं देखा, 3 मरतबा बाएं देखा, 1 मरतबा आसमान को देखा, रो के कहा वाह गुरबता, हाय मेरी गरीबी। बीबी ज़ैनब कहती है हुसैन भाई क्या हुआ? आवाज़ ज़ैनब इंसाफ कर, कितना गरीब हो गया हूँ मैं। इधर मैं मुर्तजज़ के करीब आता था, कभी अकबर रकाब थामता था, कभी अब्बास सहारा देता था, कभी कासिम लजाम पकड़ता था। आज मैं इतना गरीब हो गया, मुझे सवार करवाने वाला भी कोई नहीं। अलीपुर वालों रोते रोते मर भी जाए तो जुमले का हक अदा नहीं होगा। हुसैन कायनात का वो पहला और आखिरी गरीब है जिसे आखिरी वक्त में 3 बहनों ने सीन पे बिठाया। आवाज आई जा हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, तेरा रहा जो कोई नहीं। साकिए कौसर का प्यासा बेटा है, तेरी गरीबी पे कायनात कुर्बान हो जाए। हुसैन मुर्तजज़ की सीन पे बैठा, इधर जाने लगा, यह हिस्से की बहन सामने आई। हुसैन भाई जल्दी ना कर। ज़ैनब बहन क्या हुआ? आवाज़ बेशक तू ज़हरा का गरीब है जो जिंदगी में नहीं रोया। देखे मेरी तरफ, मौज़े वाला जुमला पढ़ रहा हूँ, हर आंख रोएगी, हर हाथ सीने पे आएगा। आवाज़ी तू बेशक ज़हरा का गरीब है, लेकिन तेरी रगों में अली जैसे बहादुर का खून है। मैं ज़ैनब आलिया चाहती हूँ, एक हमला ऐसा भी कर ज़ालिमों को पता चल जाए। अगर तेरे साथ बहनें ना होती, हाय गरीबी, बहनें ना होती, तू गरीब कभी ना कहलाता। ला रख मेरे सर पे कुरान जो कहते हैं शिया रोते क्यों हैं। करबला का गरीब मुर्तजज़ पे बैठा, तलवार नियाम से निकाली, फौज पे हमला किया, फौज ने भागना शुरू किया। अब मेरा जुमला नहीं, मिर्जा अतर लिखते हैं कायनात का पहला बहादुर है जो तलवार भी चलाता है, आंखों से आंसू भी बहाता है और रो रो के कहता है ठहरो, तुमने मेरे अकबर को मारा, और रुक जाओ, तुमने मेरे कासिम को उतारा। बिस्मिल्लाह, मातम कर पता चले हुसैन का मातम हो रहा है। शर्म करके वो रोता है जिसका कुछ बच गया। तेरा अपना नसीब है। बिस्मिल्लाह नौकर, कोई जल्दी नहीं, मर जाना इसी गम में एक दिन। पता नहीं जिंदगी कहां तक है। तारीखी मजलिस है, जी चाह रहा मसाइब पढ़ लूं। तलवार भी चलाता है, आंखों से आंसू भी बहाता है, रो रो के कहता है ठहरो, तुमने मेरे अकबर को मारा, रुक जाओ, तुमने मेरे कासिम को उतारा, ठहरो, तुमने मेरे गाजी के बाजू काटे, ला रख मेरे सर पे कुरान। उमर इब्न साद ने मंजर देखा, फौज भाग रही है, अकेला हुसैन है जो जंग कर रहा है। ये मलून रकाबों पे खड़ा हो गया, फौज की तरफ रुख किया, कहा क्यों लौट आए हो, मारते क्यों नहीं हो? कहा जालिम उसका रहा कोई नहीं। मलून ने एक जुमला कहा जो कत्ल हुसैन का बायस बन गया। ये जालिम कहते इसे गरीब समझ के कोई ना मारे। कहा फिर क्यों मारे? कहा जिसने अली से कोई बदला लेना हो वो हुसैन को गरीब समझ के निशाना बनाए। अब माफी दे देना आजादारो, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेजा था अब भी मातम नहीं करेगा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा। कायनात की गरीबी कुर्बान हुसैन की मजलूमियत पर, जिसे मारने को कुछ न मिला, रेत उठा के हुसैन के जख्मों पे फेंकता है, कहता है मारो, इसका कोई नहीं रह गया। मातम कर मातम, पीछे तक मातम हो रहा है, ऐसे रोता रहे पता चले कि शबी आनी है, महसूस हो जनाजा आ रहा है, जिंदगी हो तेरी। बिस्मिल्लाह, बस आ गए आप उसी मेयार पे जिसके मैं इंतजार में था। आज मर जाऊंगा, शहादत पढ़ूंगा, दुआ कर मुझे मौत आ जाए, या तो मैं पढ़ ना सकूं, या फिर दुआ कर
تو برداشت کر لے آج، زندگی کا کوئی علم نہیں۔ جاتی ہوئی فوج پلٹ آئی، یا حسین، ہزاروں مارنے والے، ایک اکیلا غریب زین مرتجز پہ کبھی دائیں جھکتا کبھی بائیں جھکتا ہے۔ ایک ملعون نے نیزہ مارا۔ اب جملہ میرا نہیں، جملہ ہے امام زمانہ، زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام اس غریب دادے پر جو 53 منٹ پر نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کی بارش تھی، حسین کا جسم اطہر تھا، 53 منٹ کے بعد زمین نصیب ہوئی، حسین زمین پہ آیا، کربلا کی گرم ریت کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ لی، حسین چپ کر کے بیٹھا۔ یا عمر ابن سعد نے اعلان کیا، اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام دوں گا۔ 6 قاتل فوج سے نکلے، جملہ قیامت کا اگر تو برداشت کر لے۔ پہلا قاتل، اس کا نام ہے مرصد ابن اخنس، یہ گھوڑے سے اترا، یہ کہتا ہے پہلا ظلم میں کروں گا۔ حسین کی کیا حالت ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے۔ یہ ظالم قریب آیا، اس نے کہا حسین تیرے آقا نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی، ملعون نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا، حسین کی آواز آئی، واہ غربتا واہ غربتا۔ ماتم کر، ماتم پتہ چلے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ شرم وہ کرتا جس کا کچھ بچ گیا۔ منت کر رہا ہوں ہر ہاتھ سینے پہ ہو، یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہوں۔ نہیں روئے گے تو کون روئے گا؟ اجازت ہے، اجازت ہے بزرگوں سے، جوانوں سے۔ یا علی، اس کے ہاتھ پکڑ، یہ اسے باہر بھیجوا دے، تیری بڑی مہربانی اس کو باہر بھیجوا دے۔ بسم اللہ بیٹا، مولا تیری زندگی کرے۔ کیسے بڑھوں آگے؟ پہلے قاتل نے پتھر مارا جو حسین نے پیشانی پہ روکا، دوسرا قاتل نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی نیزہ تھا، معافی دے دیجئے گا، اس نے حسین کے پہلو میں ایک وزنی نیزہ مارا، حسین نے بائیں ہاتھ زمین پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آواز آئی اماں تیرا ادھار اتر گیا۔ اب تک سنا تو نے حوصلے میں۔ تیسرے قاتل کا نام بتاؤں، محمد ابن اشعث بن قیس کندی۔ یہ ظالم کہتا تمہیں ظلم کرنا آتا ہی نہیں، ظلم کرتا ہوں میں، اگر قبر نصیب ہوئی تو قبر تک نہیں بھولے گا، اشارہ کروں گا۔ ملعون نے اپنا بایاں ہاتھ سرکار کی زلفوں میں ڈالا، اس کا دایاں ہاتھ اٹھا، 3 مرتبہ آواز آئی عباس عباس۔ حوصلہ 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 کر جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، ایک لمحے کا حوصلہ، حوصلہ کر۔ میں نوکر ہوں تیرا، لیکن حوصلہ کر، میں جملہ پڑھنے لگا، میں نوکر ہوں۔ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ کون پڑھ سکتا ہے حسین کی شہادت؟ کسی کی جرات ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ پکڑ، اسے باہر بھجوا دو، خدا کا واسطہ میں منت کر رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ کم سن بچہ ہے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ سانس لے لو، سانس۔ اچھا نہیں نہیں، آج ابھی تب آئے گی جب محسوس ہوگا جنازہ آ رہا ہے۔ پتہ نہیں میں شاید مر جاؤں آج کی مجلس پہ۔ دیکھ میری طرف، ہو چکے ظلم، اب حالت کیا ہے؟ غربال کی طرح جسم، دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی ہے، بائیں کی ہوا دائیں گزر رہی ہے۔ نماز کا وقت قریب آیا، اللہ کی آواز ہے حسین تیرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ زخمی حسین نے کربلا کی گرم ریت پر ادھر پیشانی رکھی،
کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک کر لیں، کوئی مسئلہ، جلدی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو مومنیوں، جتنی مومنات تشریف فرما ہے میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں۔ اب تک جو جیسے بھی رویا اس کی مرضی، شہادت آج پہلی مرتبہ علی پور میں پڑھ رہا۔ حالت کیا ہے حسین کی؟ کٹا ہوا امامہ، تار تار ابا، غربال کی طرح جسم، سامنے کھڑی ہیں مظلوم کی بہنیں، سب سے آگے فضہ ہے، میں مر جاؤں، سب سے آگے فضہ، فضہ کے پیچھے زینب، زینب کے پیچھے کلثوم، کلثوم کے پیچھے رقیہ، معافی دینا چھوٹی اولاد والو، سب سے آگے فضہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہے 4 سال کی سکینہ۔ ادھر حسین نے سجدے کا ارادہ کیا، ادھر ایک ملعون خنجر لے کے آگے بڑھا، نام ہے شمر لانتی، اس نے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا۔ تو کہتا ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ پتھر کے ٹکڑے پر خنجر کو کند کرنا شروع کیا۔ بیٹی کہتے ہیں بابا تیری بیٹی آ رہی ہے، جلدی نہ کرنا۔ ادھر حسین نے سر رکھا، غازی کے علم کی قسم، بیٹی اس وقت آئی جب ظالم چوتھی ضرب چلا رہا، آواز آئی بابا بابا بابا، حوصلہ حوصلہ، آخری جملہ حوصلے سے۔ بس آخری ایک جملہ سمجھے، میں نے چھوڑ دیا ممبر، صرف ماتم کی آواز دینی۔ بیٹی قریب آئی، ظالم نے ضربیں مارنی شروع کی۔ ضرب چلائی نہیں جاتی، ضرب ہمیشہ ماری جاتی۔ 3 دن کا پیاسا حسین، حالت کیا ہے؟ سجدے میں سائے، 7 قدموں پہ بیٹی ہے، 70 قدموں پہ بہن ہے۔ ملعون نے پہلی ضرب ماری، حسین نے اللہ کو یاد کیا، دوسری ضرب ماری، حسین نے نانا محمد کو یاد کیا، تیسری ضرب چلی، حسین نے حسن کو پکارا، چوتھی ضرب پر آدمی جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، انتہائی تکلیف میں ماں لازمی یاد آتی ہے۔ حسین کے لب ہلے، 3 مرتبہ آواز آئی، اماں زہرا، اماں میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب بیٹی سے برداشت نہ ہوا، قاتل کے دائیں آئی، چھوڑ دے میرا پیاسا بابا ہے، پھر بائیں آئی، چھوڑ دے میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا، اوزادارو، ملعون کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے سکینہ کے ہاتھ پکڑے، اس کا تماچا لگا، بی بی کہتی ہے چاچا چاچا میں اجڑ گئی، ماتم حسین۔ آؤ ادھر آؤ، سلام سلام جو پڑھنا، ادھر پانی پڑ لیا، دارے چلا رسول خدا حسین ایک نہیں ہوندے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوندے قتل رسول خدا ہوندے قتل رسول خدا حسین رب نو پیارا میں دسے داریا خدا دا حکم سجدے نو طول دے داریا میرا حسین نہ مارو نبی دیا صدا حسین ایک لئی ہو دے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہو دے قتل رسول
تھے کافی آئی او دینا کو ضرب چلائے ظالم آدھا میں تیرا ضربہ تالا آوے باہر ہون دی او نہیں باہر آئی وہ ماں اکبر دی باوے کو سے گیسو پتر برائے ظالم آدھا ہے بھی ماندہ تو بھی صابر ہے وہ تے تو واد گئی ہون دی مائے جڈا ظالم نے ناوی ضرب چلائی ہے سیدی 4 سالہ دی دی ہے کمینے دے پاسے ویکے آتی ہے تیری 4 سالہ دی وے کوئی دی ہو دی تے کو تھی داتا احساسے او کیوے تھی دے سامنے پیو کس دے وہ تھی کہ مظلوم بے آزے شب شور سکینہ رہی بڑی بے چین تو اج تو سینے دے سولے اے رو رو آنکھے حسین تو کل تو خاک تے سونے رسن گلے وچ پا حسین ایک نہیں ہو دے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوندے قتل رسول خدا حسین منی والا من الحسین گواہ حسین ایک نہیں ہوندے قتل چلو بھائی جان چلو موسم